مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو جو بھی نفع پہنچانے والی چیز ہو اس میں جلدی کرنا چاہیے، دین کے اعتبار سے حریص ہونا چاہیے، لالچ کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ویسے تو اگر دنیا کا نفع ہو، مال کا، تجارت کا اور اپنے مرتبے کا، عزت کا، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں لالچ کرنا، اس میں آگے بڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو جتنا مل جائے اس پر قناعت کرنا چاہیے۔ محنت کے بعد جتنی مل جائے، روزی یا مقدر کا جو بھی ہمارے میں آئے، اس پر جو ہے قناعت کر کے صبر کرنا چاہیے، اسی پر زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن دین کے معاملے میں آدمی کو لالچ کرنا ہے، اس سے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی دنیا کے پیچھے پڑے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کا ایک جنگل بھی ہو تب بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا آئے گا، تیسرے کی تمنا کرے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہمیں تقدیر پر راضی ہونا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ کام کر رہا ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے تو میں 4 رکعت پڑھوں گا، 1 پارے کی تلاوت کرتا ہے تو میں 2 پارے کی تلاوت کروں گا۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، لالچ پیدا کرنا چاہیے اپنے آپ میں دین کے معاملے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جنازے کی نماز کے بعد دفن میں بھی شریک ہو جائے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ اب قیراط کا کیا معنی ہے؟ قیراط دیکھیے، اس زمانے میں ایک چیز متعین کی جاتی تھی وزن کے اعتبار سے کہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا بھی قیراط کیا ہے؟ کہا کہ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کا قیراط نہیں ہے، آخرت کا قیراط، ہم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اکثر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک ہو گیا اور اتفاق سے جنازے کے بعد دفن میں نہیں شریک ہوا تو اس کو ہم ترچھی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، یا وہ آدمی جو شریک ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہت کم سمجھتا ہے، یار کہ یار میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں، میں جنازے میں بھی نہ جاؤں، دفن میں نہیں جاؤں گا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو نہ جو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو جنازے میں یہ دفن میں نہیں آیا، اتنا اس کے پاس فرصت نہیں ہے،
اس طرح کی باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو دیکھو، آدمی ایک عمل میں شریک ہو گیا، اس کو اتنا ثواب مل گیا، آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، آدمی دوسرے لوگ ہیں اس کے کرنے کے لیے، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ میں بار بار سمجھایا کرتا ہوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو فرض عین ہے، جو فرض عین ہے، جو ہر آدمی پر ضروری ہے، جس کے بارے میں ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا، اس کو تو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی کچھ نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے جنازے میں سب سے آگے شریک رہتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ کرے اس کو توفیق دے اور بھی نیک کاموں میں شریک ہو۔ لیکن یہ سمجھ کا فیر ہے، اس کا تو مطلب یہی ہوتا ہے صاف کہ آپ جو ہے اس معاملے میں جو شریک ہو رہے ہیں، یہاں پہ بھی دین کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اگر آپ کے نزدیک دین کی اہمیت زیادہ ہوتی تو آپ سب سے پہلے فرض عین کو اہمیت دیتے، سب سے پہلے فرض عین کو اہمیت دیتے۔ لیکن فرض عین نماز تو 5 وقت کی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور فرض کفایہ جنازے میں ہم سب سے آگے شریک ہو رہے ہیں کہ میرا پڑوسی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری عزت کرے گا، ارے میرے جنازے میں شریک ہوا، میری عزت بڑھے گی۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، شریک ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا تو وہ بھی بیکار چلا گیا۔ نیت کا بڑا فرق ہوتا ہے، تو پھر کسی کو یہ بھی نہیں برا ماننا چاہیے کہ جنازے میں شریک ہوا، دفن میں نہیں ہوا، دفن میں ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے بھائی، یہاں پر بات ہے، لیکن مجھ سے بات دوسری کرنا ہے۔ تو اصل یہ ہے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، ان کے دل میں، جو صحابہ کرام کے دل میں دین کے معاملے میں جو لالچ تھی، جو حرص تھی، وہ بتانا ہے مجھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ جنازے میں شریک ہونا اور دفن میں شریک ہونا 2 قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو کہا کہ ابو ہریرہ، ہم نے نہ جانے کتنے قیراط گنوا دیے، ہم نے نہ جانے کتنے قیراط گنوا دیے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم سے جو ہے یہ عمل چھوٹ گیا، ہم اس میں شریک نہیں ہو پائے۔ یہ ہر مومن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے، اس بات کی تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہو پایا۔ اور میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی صحابہ کرام کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال بھی صحابہ کرام کا عجیب ہوتا تھا، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی جب سوال کرتے تھے تو دنیا کا نہیں، دین کا نفع دیکھ کر کے سوال کرتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عمرا ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، یہ بھی جہاد کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے عمل ہیں جن میں ہم نہیں شریک ہو پاتے، یہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہمیں تو اللہ نے مال نہیں دیا ہے، ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ان کا سوال دیکھیے کیا ہے کہ ہم بھی ان کے برابر ثواب میں کس طرح سے شریک ہو جائیں۔ تو ہمارا حال کیا ہوتا اگر ہم کسی امیر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ کیوں نہیں آ رہا ہے یار، یہ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، یہ خوب مزے سے خرچ کر رہا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہمارے دل میں اس طریقے کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم سوال بھی کرتے ہیں، کسی سے کچھ کہتے بھی ہیں تو کبھی اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ ہم بھی کس طریقے سے کم ان کے برابر ثواب میں شریک ہو جائیں، ورنہ کوشش تو یہ رہتی تھی کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ کیونکہ ایک واقعہ مشہور ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی جو ہے تلقین فرمائی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے اس وقت زیادہ تھا ان کے پاس مال، تو سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال پلٹ گیا کہ اے ابو بکر، تم گھر پر چھوڑ کر کے کیا آئے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ کیا لے کر کے آئے ہو۔ جیسے ہی یہ سوال ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج بھی میں ان سے سبقت نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گھر پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر کے آیا ہوں، آدھا گھر پہ چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ کرنا جائز بھی ہے، کرنا چاہیے، بلکہ جائز نہیں، اس طریقے کا کرنا چاہیے۔ آدمی کو ایک دوسرے سے ثواب میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ صحابہ کرام کے اندر بھی تھی، ہمارے بزرگان دین کے اندر بھی تھی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں بھی کس طریقے سے ان کی اتباع کر لوں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک سنسان جگہ پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگایا، جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ تقاضا تھا نہ کچھ تھا، بس ایسے ہی دوڑ لگایا۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے، دعوت میں، تو ایک سنسان جگہ تھی جہاں پر کوئی نہیں تھا، پردے کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی ہے۔ اس واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا تھا کہ آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ والے بن گئے ہیں، بزرگ بن گئے ہیں تو ایک کونے میں تسبیح لے کر کے پڑے رہیں، نہیں، بلکہ آپ جس طریقے سے عام زندگی لوگ گزارتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی عام زندگی گزاریے اور اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ اور دوسری یہ چیز تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل جوئی بھی کرنی تھی۔ اور اس طریقے کا ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں پیچھے رہ گئے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے دوڑ میں پیچھے رہ گئی، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب برابر ہو گیا، ایک مرتبہ تم جیت گئی، ایک مرتبہ میں جیت گیا۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بزرگان دین بھی اس کا خیال کرتے تھے کہ میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج حال یہ ہے کہ ہم سیکھنے کی ہی نہیں کوشش کرتے کہ ہمارا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، قبر کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخرت کی عذاب اور جہنم کے عذاب سے اتنا نہیں رویا کرتے تھے، جبکہ جتنا تذکرہ قبر کا ہوتا تھا اتنا رویا کرتے تھے۔ ان کی داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کہا کہ یہ قبر کی پہلی منزلوں میں سے، قبر کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اگر ہم اس پہ پار ہو گئے تو آنے والی بھی تمام منزلیں انشاءاللہ پار ہو جائیں گی۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن ہمارے چہرے پر شکن نہیں ہوتی، وہاں پر بھی ہم بیٹھ کر کے گپے مارتے ہیں، یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے ہم گپے مارتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں موت کی یاد نہیں آتی۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہم اللہ سے توبہ کریں، واقعی ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر موت کو دیکھ کر کے بھی ہمیں موت کی یاد نہ آئے تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہم مول لے رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، موت تو یقینی ہے، برحق ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ آنی ہے، لیکن اس کے سامنے میت رکھی ہوئی ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، میت دفن کر رہے ہیں، لیکن ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اب میت جنازہ ہو گیا تو کیا جنازہ ہونے کے بعد دوسرے دن قرآن خوانی کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بہت دنوں سے کئی لوگوں نے سوال بھی پوچھا اور میں نے سوچا کہ اس پر بات کریں گے، کئی بار ذہن سے بات نکل جاتی تھی۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سیدھے سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن خوانی جائز ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی ہم نہیں کریں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر دو طریقے کے لوگ جو ہیں، دونوں طریقے کے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کرنا صحیح نہیں ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی نہیں کریں گے تو ہم جو ہے مسلمانیت سے خارج ہو جائیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس کا ایک طریقہ ہے، یہ ہے کہ آپ اعلان نہیں کر سکتے ہیں قرآن خوانی کے لیے، جس طریقے سے بھی میں نے کل دیکھا وہاں قبرستان میں، کل بھائی قرآن خوانی ہے، سارے لوگ شریک ہوں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک
کیا ہے ثواب ہم پہنچاتے ہیں، اور ثواب کسی کو اعلان کرا کر کے زبردستی کسی کو بلا کر کے ہم ثواب نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ان کے گھر والوں کا حق ہوتا ہے کہ آپ ان کو پڑھ کر کے بخشیے، اور جتنا آپ پڑھیں گے آپ نفل بھی ان کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور جو اصل طریقہ ہے قرآن خوانی کرنے کا اس کو اگر بتایا جاتا ہے تو وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی تازہ بات رہتی ہے کہ والد کا انتقال ہوا تو کیا کیے، بہت گئے خوشی میں، ایک پیٹی اٹھا کے لا کے مسجد میں رکھ دیے، دوسرا گیا دوسری پیٹی اٹھا کے لا کے رکھ دیا، تیسرا گیا بغیر پوچھے چٹائی لا کے مسجد میں رکھ دیا، چوتھا گیا جو بھی من میں آیا اٹھا کے لا کے رکھ دیا۔ اب وہ ایسی چیز لا کے رکھ دیا جو کبھی یوز نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ پیٹی ایک ہی پیٹی ہے، یہ کب کب یوز ہوتی ہے؟ رات رمضان میں یوز ہوگی، یا پھر کبھی کسی کا انتقال ہو گیا جب قرآن خوانی کا اعلان ہوگا تب جا کر کے یوز ہوگی، وہ بھی ایک پیٹی یوز ہوگی۔ باقی جتنی پیٹی رکھی ہوئی ہے جب اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور ہم تو خوش ہیں کہ ہم نے دے دیا ہے، ہمارے جو ہے ثواب ملے گا۔ نہیں میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ان کو اگر سمجھایا جائے کہ آپ اس طریقے کا یہ کام کر لیجئے، میں نے بہت سارے بتایا یہ دیکھیے مسجد میں آپ پتہ کریے کہ جو چیز کی ضرورت ہو وہ چیز لگائیے تاکہ وہ استعمال میں آئے، ان کا ثواب ملتا رہے۔ پانی کا آپ انتظام کر دیجئے، چلتے پھرتے لوگ آپ پیئیں گے، اس کا ثواب ہمیشہ ان کو ملتا رہے گا۔ آپ جو بھی ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سورتیں پڑھ رہے ہیں، ایک آیت بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں اپنے والدین کا جو دنیا سے گئے ہیں اپنے رشتہ دار کی نیت کر لیجئے، ثواب پہنچ جائے گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہت سی ساری چیزیں دین میں آسان ہیں لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اس کا دھیان دینا ہے کہ ہمیں جو ہے دین سیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کی صحیح سمجھ مانگنا ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم پوچھتے نہیں، علماء کرام سے رہنمائی نہیں لیتے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمارے دادا پر دادا اس طریقے سے کرتے تھے تو یہ کوئی دلیل، یہ کوئی جواز کی صورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں آج کے ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر میرے پیارے بزرگ اور دوستو ہر ایک چیز آیا ہے، ہر آدمی ہر ایک چیز جانتا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کرنے کی پتہ نہیں قسم کھا رکھتا ہے کہ کیا ہے کہ نہیں کروں گا، جبکہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی وہی کام کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا دھیان دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور کسی کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کرے کہ میں بھی اس طریقے سے کر لوں، یا ایسا نہیں ہو کہ اپنے آپ کو جو ہے پست کر لے، یار یہ تو تہجد پڑھتا ہے، میں کیسے پڑھ پاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے کہ میں بھی ان کی جیسی عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ آپ پر کیا گزری؟ کہا الحمدللہ ٹھیک ہی گزری، لیکن ہمارے پڑوس کا ایک لوہار تھا، وہ ہم سے سبقت لے گیا، کہا کہ جب ان کی نیند کھلی تو پتا کیا کہ اس بند کے سامنے لوہار کون تھا بھائی، پتا کیا ان کی بیوی سے، پتا کیا تو ان کا عمل کیا تھا، کہا کہ بہت کوئی خاص عمل نہیں تھا، دو عمل یہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب نماز کا اذان ان کے کان میں پڑتی تھی، یہاں تک کہ یہ لوہا اٹھا چکے ہوتے تھے، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز ہوتی تھی لوہا پیچھے کو ڈالتے تھے اور ہتھوڑا پیچھے ڈال کر کے یہ نماز کے لیے فوراً نکل جایا کرتے تھے، یعنی نماز کبھی بھی قضا نہیں کرتے تھے، نماز وقت پر ادا کرتے تھے۔ دوسرے یہ تھی کہ ان کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا، اور بہت زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور بھی بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، مسائل بتایا کرتے تھے۔ تو ان کے دل میں ایک فکر رہتی تھی کہ اے اللہ میں بھی ان جیسا کرنے والا بن جاؤں، اس طریقے سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلب کی وجہ سے ان کے برابر ثواب میں شامل کر دیا، بلکہ ان سے زیادہ کر دیا۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دے گا اور ہمارے اندر ہمت حوصلہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔